الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں لیکچرر پروین عابد آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت، طلب علم کے جذبے سے سرشار حصول علم کے لیے کمر بستہ ہوں گے۔ ہمارا آج کا لیکچر جماعت 11ویں کی اردو گلزار کا پہلا سبق ہے، رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات۔ مصنف سر سید احمد خان، مقالات سر سید، جلد پنجم سے ماخوذ، صنف ادب مقالہ۔ صنف ادب نثر کی بے شمار اقسام ہیں، جس میں سے ایک قسم مقالہ ہے، جس کے معنی ہیں کہی ہوئی بات، تحریر یا کسی باب کا حصہ۔ عام طور پر ہم اسے مضمون کہہ سکتے ہیں۔ یہ سبق تشریح اور خلاصے کے حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے، مگر ان دونوں کے علاوہ آپ کے سمجھنے کے لیے بھی بہت اہم، اس لیے کہ سر سید نے رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات کو واضح کرتے ہوئے نوجوان نسل کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان کی اندھی تقلید نہ صرف نقصان دہ ہے بلکہ قوموں کے زوال کا بھی سبب ہے۔ آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مقاصد، پھر مہارتیں، اس کے بعد مصنف کا مختصر احوال اور پھر سبق کا باقاعدہ آغاز۔ مقاصد تدریس۔ طلباء اس قابل ہوں گے کہ سر سید احمد خان کی اردو ادب میں اہمیت ان کے طرز تحریر سے آگاہ ہو سکیں گے۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مشقی اور معروضی سوالات حل کرنے کے اہل ہوں گے، اقتباس کی تشریح لکھنے کے قابل ہوں گے اور اپنی تخلیقی اور تفہیمی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے سبق کا خلاصہ تحریر کر سکیں گے۔ تدریسی مہارتیں۔ طلباء اس قابل ہوں گے کہ سمعی و بصری صلاحیتوں میں مہارت، تحریری و تخلیقی صلاحیتوں میں مہارت، تفہیمی صلاحیتوں اور اخلاقی اقدار کی نشو و نما اور مرکزی خیال اخذ کرنے اور واقعہ نگاری میں مہارت۔ سید احمد خان 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور 1898 میں وفات پائی۔ عظیم مسئلہ قوم اور سچے ہمدرد و رہبر۔ مسلمانان ہند کے یہ عظیم صلاحکار کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ کا شمار اردو ادب کے نامور نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ دائرہ ادب نہایت وسیع، مقصدیت، بے ساختگی اور سادگی چند ایسی خصوصیات ہیں کہ مطالعے کے بعد قاری کے ذہن پر نقش ہو جاتی ہیں۔ اردو کی لامتناہی ترقی آپ ہی کی مرہون منت ہے۔ سر سید چونکہ قوم کے سچے ہمدرد تھے، اس لیے رہنمائی بھی صحیح سمت کی طرف کی اور بہترین رہبر ثابت ہوئے۔ تحریک علی گڑھ میں عظیم کردار۔ سر سید مسلمانوں کی حالت سدھارنا چاہتے تھے، اس خیال کے ساتھ مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کے لیے فلاح کا جو راستہ متعین کیا وہ جدید تعلیم سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ نے آکسفورڈ اور کیمبرج کی طرز پر ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے علی گڑھ تحریک کا آغاز کیا اور نئی درسگاہ قائم کی، جس کا نام علی گڑھ کالج رکھا۔ یہ نہ صرف علمی درسگاہ تھی بلکہ مسلمانوں کے لیے بہترین سیاسی مرکز بھی تھا۔ یہاں سے جو طالب علم فیضیاب ہوئے، انہوں نے ہی مسلم لیگ بنائی اور یہی جماعت پاکستان کے وجود کی ضامن بنی۔ دوسرے معنوں میں تحریک پاکستان کی داستان نے انہی سے جنم لیا۔ اردو کے عناصر خمسہ میں شمار۔ یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ سر سید باقاعدہ ادیب نہیں تھے، لیکن اردو ادب پر اپنے مضامین اور سوچ و فکر کے ذریعے بڑے گہرے اثرات مرتب کیے اور دیگر شعراء اور ادیبوں کے ساتھ مل کر اردو کو نیا انداز عطا کیا اور اپنے مضامین کے ذریعے سچائی سے بھرپور ایک مقصد دیا۔ یہی سبب ہے کہ آپ کو اردو کے عناصر خمسہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ عناصر خمسہ سے مراد وہ 5 شخصیات ہیں جو جدید اردو کے بانی بھی کہلاتی ہیں۔
جن میں سر سید احمد خان ہیں، مولانا الطاف حسین حالی ہیں، مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد۔ معاشرتی برائیوں کی اصلاح۔ سر سید احمد خان چونکہ جانتے تھے کہ اس دور میں ہم ایک غلام قوم تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اسلامی معاشرے میں کون سی برائیاں اور خامیاں ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی تحریروں سے معاشرے کی اصلاح کا کام کیا اور معاشرے کو تہذیب اور شائستگی دینے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، جس میں ادبی اور اصلاحی مضامین شائع ہوتے تھے۔ آپ ایک بلند پایہ نثر نگار، اخبار نویس اور عالم تھے۔ خطابات۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطابات سے نوازا، اور انگریز حکومت نے آپ کو سر کا خطاب دیا جو آپ کے نام کا حصہ بنا۔ اہم تصانیف: آثار السنادید، اسباب بغاوت ہند، تفسیر القرآن اور رسالہ تہذیب الاخلاق وغیرہ ہیں۔ آئیے اب سبق کے اہم نکات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں جو صفحات کی ترتیب سے درج کیے گئے ہیں۔ سرخ روشنائی میں تحریر کیے گئے نکات آپ کو خلاصے میں مدد دیں گے، جبکہ سبز روشنائی میں تحریر کیے گئے نکات تشریح میں معاون ہوں گے۔ صفحہ نمبر 1 کے نکات۔ پہلی سرخی ہے دانشوروں کے اقوال، جس میں پہلا نکتہ: جس قوم میں پرانی رسموں کی پابندی ہو وہاں زندگی کا منشا معدوم ہو کر رہ جاتا ہے۔ رسم و رواج سے مراد ایسی رسمیں جو آباء و اجداد سے رواج پا کر ہم تک منتقل ہوئیں۔ سر سید نے اس مضمون کو 2 دانشوروں کے اقوال سے شروع کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دانشور کے مطابق انسان کی خوشی یہ ہے کہ تمام قوتیں اور جذبات روشن ہوں اور ان میں باہم کوئی نقص نہ ہو، مگر رسم و رواج کی پابندی سے انسان میں ترقی کا جذبہ مردہ ہو جاتا ہے اور ان پر نہ چلنے والے کو طعنے سننے پڑتے ہیں۔ یوں انسان کی عقل و فہم کو زنگ لگ جاتا ہے اور ترقی کے راستے رک جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح لوہے کو زنگ لگ جائے تو وہ ناکارہ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جب عقل و فہم زنگ آلود ہو جائے تو وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ دوسرا نکتہ ہے: رسموں کی پابندی سے انسانوں کی خوشحالی اور ترقی کا جذبہ یا جذب ناپید ہوتا ہے۔ دوسرے دانشور کی رائے کے مطابق انسان کی زندگی کو اپنی خوشی اور آزادی سے بسر کرنا اس کا حق ہے، مگر اس سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ لیکن انسان معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے رسومات کا پابند ہو جاتا ہے اور اسے اپنی خوشی اس طرح سے حاصل نہیں ہوتی، ترقی کے راستے رک جاتے ہیں اور معاشرے سے خوشحالی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی صفحے کا تیسرا نکتہ: معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے رسومات کا پابند ہونا۔ سر سید کہتے ہیں کسی شخص کی یہ رائے ہرگز نہ ہو کہ انسان کو سوائے دوسروں کی نقل یعنی پیروی کے اور مطلق کچھ نہ کرنا چاہیے، بلکہ معاشرے کے دباؤ میں آ کر پرانی رسم سے بندھا بھی نہ رہنا چاہیے، کیونکہ سیدھا طریقہ یہ ہے کہ جوانی میں اس طرح تعلیم دی جائے کہ لوگوں کے تجربات سے جو تحقیق ہو چکے ہیں ان سے مستفید ہو، اور جب شعور حاصل ہو تو اچھے اور برے کو پرکھے، جانچے اور پھر اس میں جو صحیح ہے اسے اپنائے اور جو غلط ہے اس کو رد کر دے۔ صفحہ نمبر 2 کے اہم نکات۔ پہلی اس کی سرخی ہے: بے سوچے سمجھے رسومات کی پابندی۔ پہلا نکتہ: انسانی قوتیں عقل و فہم کے تیز کرنے اور اخلاقی قوتوں کی بھلائی اور برائی تجویز کرنے میں مشتمل۔ اب مصنف کہتے ہیں کہ چاہے وہ رسمیں اچھی کیوں نہ ہوں،
مگر بغیر غور و فکر کے انہیں اپنانے سے انسان کی وہ صفتیں ختم ہو جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر بشر کو الگ الگ عنایت فرمائی ہیں۔ یہ وہ طاقتیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان کی نہ صرف عقل و فہم روشن ہوتی ہے بلکہ اخلاقی لحاظ سے اچھائی اور برائی کو سمجھنے میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ رسم و رواج اس کے راستے کی دیوار بن جاتے ہیں، یوں انسان کو اپنی سوچ کے مطابق کام کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ بات بھی درست ہے کہ پہلے رسم و رواج کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا جائے اور پھر مفید رسم کو اختیار اور غلط رسم کو ترک کر دیا جائے۔ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، نہ یہ کہ اندھوں کی طرح ایک کل کی مانند ہمیشہ اسی سے لپٹے رہیں۔ اسی صفحے کا دوسرا نقطہ، رسموں کی پابندی نہ کرنے سے آدمی خراب اور بری باتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رسومات کی پابندی نہ کرنے والا گمراہی اور برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ انسان اگر نیک ہو اور ضمیر بھی زندہ ہو تو برائی سے ضرور پرہیز کرے گا۔ یاد رکھیے، جو شخص ذہنی طور پر بدی کی جانب مائل ہوتا ہے وہ رسم و رواج کی پابندی کے باوجود برا ہی رہتا ہے، اور رسومات کی پابندی کرنے والے نہ تو ترقی کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی صلاحیتوں کو کام میں لا سکتے ہیں۔ اسی صفحے کا تیسرا نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں دو قوتیں پوشیدہ رکھی ہیں۔ یہ بات درست ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو ایسی طاقتیں عطا فرمائی ہیں جو اس کی شخصیت کو نکھار بھی سکتی ہیں اور بگاڑ بھی سکتی ہیں، یعنی نیکی اور بدی۔ جس طرح انسان میں برے کاموں کو اپنانے کے جذبے ہیں ویسے ہی انہیں روکنے کی قوتیں بھی ہیں، مثلا ایمان اور نیکی جو ہر انسان کے دل میں ہے۔ اگر اس جذبے کے تحت عمل کیا جائے اور غلط رسموں کو چھوڑ دیا جائے تو پھر عمدہ باتوں کے علاوہ اور کوئی کام انجام نہ ہو سکے گا۔ یاد رکھیے، جو پایا علم سے پایا بشر نے، فرشتوں نے بھی وہ پایا نہ پایا۔ صفحہ نمبر 3 کی سرخی ہے، موجودہ زمانے میں ہر شخص اعلیٰ سے لے کر ادنیٰ تک رسومات کا پابند، اور یہی پہلا نقطہ بھی اس کا ہے کہ موجودہ دور میں یا زمانے میں ہر شخص اعلیٰ سے ادنیٰ تک رسومات کا پابند ہے۔ یاد رکھیے، یہ بات بھی درست ہے کہ اس دور میں تمام اشخاص چاہے وہ کسی بھی حیثیت کے مالک ہوں رسموں میں جکڑے ہوئے ہیں، جیسے کسی بہت طاقتور حاکم کے ماتحت زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوں۔ کوئی بھی اپنے دل سے یہ بات نہیں پوچھتا کہ میری اپنی پسند کیا ہے، یا جو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت کی ہیں میں انہیں کیسے عمل میں لاؤں کہ ترقی کا سبب بنے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری حیثیت کے لوگ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں اور کون کون سے رسم و رواج اپناتے ہیں، میں بھی ویسا ہی کروں تاکہ ان سے برتر ہو جاؤں، اعلیٰ درجے کے لوگوں کی رسموں کو اپناؤں اور ویسی شان و شوکت کے زندگی بسر کروں اور ویسے ہی انہی جیسا ہو جاؤں اور انہی جیسی شان و شوکت کا مالک بن جاؤں، مگر اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے ورنہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی صفحے کا دوسرا نقطہ ہے، انسان کو اپنی خواہش کو پورا کرنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے طبیعت خود بخود مستحمل اور مطیع رسموں کی پابند ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی پسند سے زندگی بسر کرے، مگر معاشرے کی غلط رسومات اسے آگے نہیں بڑھنے دیتی، اور اس طرح انسان کی طبیعت نہ چاہتے ہوئے بھی ان رسموں کو برداشت کرنے اور ان کی تابع ہو جاتی ہے، اور یوں انسان کی ذاتی قوتیں بالکل بیکار ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ یہ زندگی پسندیدہ ہو سکتی ہے یا نہیں۔ صفحہ نمبر 4 اور 5 کے اہم نکات کچھ اس طرح سے ہیں۔ ان صفحات کی سرخی، محض رسومات کی پابندی ابتری کا سبب۔
پہلا نقطہ ہے آدمی کی عقل و دانش، جودت طبع اور قوت ایجاد کا باطل ہونا۔ اب دیکھیں، ہو سکتا ہے جس زمانے میں یہ رسومات قائم ہوئی ہوں اس وقت کے مطابق صحیح ہوں، یا ان سے غلطی ہوئی ہو، یا ہم تک غلط پہنچی ہوں۔ ہر صورت میں ان کی پابندی نقصان دہ ہے، اور کچھ نہیں تو ہماری عقل و دانش اور ذہنی صلاحیتیں ہی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہیں، اور انسانی طاقت یا لیاقت اور قوت اور نئی ایجادات کی جو طاقتیں اور قوتیں ہیں وہ مفلوج ہو جاتی ہیں اور ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ دوسرا نقطہ ہے رسومات کی پابندی ہر جگہ انسان کی ترقی کی مانع و مزاحم۔ رسومات کی پابندی واقعی ہر جگہ انسان کی ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ یہ وہ دیوار ہے جو اسے ترقی نہیں کرنے دیتی۔ یہ بات بھی درست ہے کہ ہر شخص دانشور نہیں ہوتا، لیکن جو ہوتا ہے اس کی ہدایتوں پر لوگ عمل کرتے ہیں۔ لیکن رسم کی پابندی اور اس قسم کی پابندی یا اس قسم کی پیروی میں فرق ہے۔ رسومات کی پابندی میں نیکی و بدی اور مفید و مضر میں فرق نہیں رہتا، لیکن دانشور کی ہدایتوں میں صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے اور ترقی کا جذبہ بڑھتا ہے۔ اس صفحے کا تیسرا نقطہ ہے دنیا کی موجودہ قوموں کے حال سے مقابلہ۔ اب اس رائے کو دنیا کی موجودہ قوموں سے مقابلہ کریں تو ایشیائی قومیں، جن میں مسلمان بھی شامل ہیں، محض رسومات کی پابندی کی وجہ سے ابتری حالت میں ہیں۔ دیگر قوموں کو ایشیائی قوموں نے ہی تہذیب سکھائی۔ وہ بزرگ، تربیت یافتہ اور دانشور پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ علم حاصل کر کے محنت اور دماغی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر یہ سب باتیں ایجاد کیں، اور انہی وجوہات کی بنا پر طاقتور اور مشہور قوموں میں شمار کیے جانے لگے یا جاتے تھے۔ مگر ایسی قوموں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو گئے جن کے آباء و اجداد وحشی تھے، جنگلوں میں آوارہ پھرتے تھے۔ اس وقت ایشیائی قوموں کے آباء و اجداد نے بہت کارنامے انجام دیے، بڑے بڑے عبادت خانے بنائے، شاہی محلات تعمیر کیے، ملکوں پر حکومت کی، شان و شوکت سے رہے، اور ان میں آزادی کا اور ترقی کا جذبہ بھی موجود تھا، کیونکہ وہ رسموں کے مطلق پابند نہ تھے۔ مگر اب بقول اقبال یہ امت روایت میں کھو گئی۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ ہر قوم کو عروج و زوال ہے، عروج اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس میں جد و جہد اور ترقی کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ جب یہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے تو زوال شروع ہو جاتا ہے، اور یہی حال کم از کم آج کے دور میں مسلمانوں کا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، پورے سبق کا ہم نے جائزہ لیا۔ اس کے 5 صفحات کے تمام پیراگراف کو میں نے بہترین طریقے سے واضح کرنے کی کوشش کی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس سبق سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے یا کیا نتیجہ ملتا ہے اس کی طرف جاتے ہیں یا نظر ثانی کرتے ہیں۔ اس میں پہلا نقطہ ہے تخلیقی صلاحیتوں کا ناپید ہونا۔ دیکھیں، رسم و رواج کی قرآنہ تقلید نقصان اور زوال کا سبب بنتی ہے۔ بے جا رسم و رواج کی پابندی سے انسان کی تخلیقی صلاحیتیں ماند پڑ جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قوموں میں ترقی اور آزادی کا جو جذبہ ہے وہ رک جاتا ہے، یا قوموں سے ترقی اور آزادی چھین لی جاتی ہے، ان سے وہ آزادی اور وہ ترقی کے جذبے چھن جاتے ہیں۔ دوسرا نقطہ کہ مشرقی اقوام کے زوال کا اصل سبب سر سید کی نظر میں، سر سید نے بڑے مؤثر انداز میں قوموں کے عروج و زوال کی وجہ بتائی، اور بڑی منطق سے یہ اس نقطے کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اصل وجہ عادات و اطوار اور مزاج میں پرانی رسمیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مشرقی اقوام زوال پذیر ہوئی، یا زوال پذیر ہونے کا ان کا سبب بھی یہی ساری باتیں ہیں، اور اس سے واقعی ہی
تخلیقی صلاحیتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ نقصان دہ بھی ہے اور قوموں کے زوال کا اصل سبب بھی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس پورے سبق کو سمجھنے کے بعد، سماعت فرمانے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ اس کی مشق بخوبی حل کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ حاصل سبق اور نتیجہ فکر کے حوالے سے حال ہی کے 2 شعر مجھے یاد آ گئے، جو انہوں نے کچھ اس طرح سے پیش کیے کہ پر اس قوم غافل کی غفلت وہی ہے، تنزل پہ اپنی قناعت وہی ہے، ملے خاک میں پر رعونت وہی ہے، ہوئی صبح پر خواب راحت وہی ہے۔ اہم نکات اقتباس کی تشریح۔ آپ کے سبق کا یہ بھی اہم سوال ہے۔ آپ پچھلی جماعتوں میں یہ سوال کر چکے ہیں۔ اس کے لیے حوالہ متن میں حوالہ مصنف، سبق، ماخذ، اس کے بعد اہمیت کا حامل سیاق و سباق اور پھر تشریح۔ اسی طرح سے آپ مصنف کا نام تحریر کریں گے، سر سید احمد خان، سبق کا عنوان، یاد رکھیے سبق کا نام نہیں ہوتا بلکہ عنوان ہوتا ہے، اور رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات، سبق کا عنوان ہے۔ ماخذ یا ماخوذ از، یعنی یہ سبق کہاں سے، کس کتاب سے، کس تحریر سے لیا گیا ہے۔ تو اقتباس مصنف اور سبق کے دونوں کا کوئی مگر دوسری تشریح مشتمل آیت کی سے یہ ہے وہ کم صفحات پر آتا ہے۔ یہاں پہ بھی سبق، ماخذ اور پھر حاصل سبق، یا سبق سے ہمیں کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے، یا اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا۔ بالکل اسی طرح حوالہ متن میں آپ یہ سبق کا ماخذ لکھیں اور اسے 2.5 صفحات تحریر کریں گے۔ یہ ساری چیزیں قرآنی آیات، حدیث یا مماثل شعر ضرور، اور ان کو آپ ہائی لائٹ کریں گے، یعنی ان کو کس سے تحریر کریں گے، اس کیا حاصل کیا، سے آپ کو کیا حاصل ہوا، یعنی کیا سیکھا، وہ یہاں پر آپ نے 2 یا 3 جملوں میں کرنا ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے اہمیت واضح حصہ کثیر الانتخابی بات ہوتے ہیں۔ آپ ناہم اور دہم میں اس سوال کر چکے ہیں، امتحانی یہاں ایک سے زیادہ الف، بے، جیم اور دال 4 ہدایات ہیں، جس میں سے صحیح ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہاں پر سوال بنا مصنف میں سے ان کی اور کارہائے منتخب کرنے ہیں۔ سبق میں سے بھی اسی طرح مخصوص جملے ہیں، لیکچر کو سمانے کے بعد بخوبی حل کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس کتاب پورا لیکچر پہلے سے ہی دیا ہے۔ موضوعی سوالات، یہ تفصیلی سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات تحریر کرنے ہوتے ہیں، اور یہ مشقی سوالات ہیں۔
یہاں سر سید احمد خان نے ایک دانا کا قول اور دوسرے کی رائے کا جو نتیجہ پیش کیا ہے وہ لکھنا ہے، اور یہ آپ کو میں نے سبق کے آغاز میں بڑی تفصیل سے بتا دیا ہے۔ بے سوچے سمجھے پرانی رسومات کی تقلید سے کیا نقصان ہوتے ہیں، تو یہ بھی میں نے آپ کو سبق کے دوسرے صفحے سے سارا تفصیلاً بتا دیا ہے۔ ہماری طبیعت غلط رسموں کی پابندی کی مطیع اور مستحمل کیوں ہوتی ہے، اور یہ بھی آپ کو میں نے دوسرے اور تیسرے صفحے کے پیراگراف کے حوالے سے واضح طور پر بتایا ہے۔ مشرقی اقوام کے زوال کا سبب سر سید احمد کی نظر میں کیا ہے، یہ دیکھیں ہم نے اس کو نتیجے میں بھی پورے سبق کے حاصل سبق اور نتیجے میں بہت واضح طور پر اسے بیان کیا ہے، اور اس میں نکات کی صورت میں بھی ہم نے اس کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔ تو اس کو بھی آپ بہت اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ مولانا الطاف حسین حالی کے وہ اشعار بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کے سوال کے جواب میں جان آ جائے گی، اور یہ آپ کو بہترین نمبر حاصل کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اب اگلا سوال آپ کی ثوابدید پر ہے، اور اس کا جواب میں آپ سے چاہوں گی۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ کوئی ایسا واقعہ بیان کرنا ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ کسی غلط رسم کی وجہ سے کوئی بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا ہو۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے مشاہدات کیے ہوں گے، بہت سے ایسے رسم و رواج میں شرکت کی ہوگی، کہیں شادی بیاہ کی رسمیں ہوتی ہیں، کہیں کوئی اور اس طرح کی فضول رسمیں جن میں اکثر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی باتوں میں کوئی بھی فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے اپنی زندگی سے مجھے ضرور اس سوال کا جواب بہترین طریقے سے تحریر کر کے دینا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پورا لیکچر بہترین طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کہیں کوئی خامی یا غلطی رہ گئی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ سارا سبق میں نے آپ کی کتاب کے حوالے سے دیا ہے، اس کے 5 صفحات کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور ان کے حوالے سے آپ اگر یہ پورا لیکچر صحیح اور توجہ سے سماعت فرماتے ہیں تو کتاب نہ ہوتے ہوئے بھی آپ ان تمام مشقی سوالات کے جواب تحریر کرنے کے اہل ہو جائیں گے، کثیر الانتخابی سوالات کے بھی اور موضوعی سوالات یعنی تفصیلی سوالات کے بھی۔ خلاصہ تحریر کرنے میں آپ کو سرخ رنگ کی جو سرخیاں ہیں وہ کام آئیں گی اہم نکات میں سبق کے، ان کو آپ تفصیل ان کو بنا کر وہ سرخی ڈال کر، جسے آپ ہیڈنگ بھی کہتے ہیں، وہ سرخی ڈال کر اس کی ہر تفصیل لکھتے ہیں تو آپ کے بہت سے پیراگراف بن جاتے ہیں۔ آخر میں حاصل سبق یا نتیجہ لکھ کر وہی لکھ دیتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، تو آپ کا ایک بہترین خلاصہ تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے سبز رنگ سے تحریر نکات جو تھے، اہم نکات سبق کے حوالے سے، تو ان کو آپ اگر دیکھتے ہیں تو ان کے حوالے سے آپ اقتباس بنا کر، کوئی بھی اقتباس منتخب کر کے میری کہی ہوئی باتیں یا میرا لیکچر سن کر آپ اس کی تشریح بخوبی بنا سکتے ہیں، اس میں حوالہ جات دے سکتے ہیں، اشعار ڈال سکتے ہیں، ضرب المثل ڈال سکتے ہیں، اور وہ بھی آپ کی بہترین تیار ہو سکتی ہے۔ اور یہ سارا کام آپ نے لکھنا ہے اپنی نوٹ بکس پر، کاپیز پر، اور اسائنمنٹ بنا کر یا پھر مجھے ضرور چیک کروانی ہے۔ ہمارا یہ لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔